ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه ولي حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق الله المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی الحمدللہ 29 تاریخ ہو گئی ہے. ممکن ہے آج آخری یہ روزہ رہا ہو اور کل عید ہو جائے. 99.9 تو یہی ہے کہ عید کل ہو جائے گی، اور یہ اس موضوع سے متعلق ہماری آج آخری تقریر ہوگی. اور آج ہم فاتحہ میں شامل کریں گے اپنے ان تمام دوست احباب کو جو ہمیشہ ہمارے سرپرستی کرتے ہیں، ہمیں تعاون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمیں ہماری دلجوئی کرتے ہیں اور ہر طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے جناب ڈاکٹر منظور نقی رضوی صاحب، جناب محسن پنجوانی صاحب، اور ہمارے بھائی امتیاز تھاورانی صاحب، اور ڈاکٹر اور بھی کئی حضرات ہیں، ہمارے عزیز دوست بھائی چھوٹے خرم زیدی، اور کئی حضرات ہمارے ہیں جو جن کے مرحومین کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس کریں گے اور گزارش کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے مرحومین کی فاتحہ بھی ہم آخر میں پڑھوائیں گے. میں نے زیادہ زحمت نہیں ہوگی، جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے قرآن مجید کے سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ سے روبرو گفتگو کرے، یا تو وحی کے ذریعے گفتگو کرتا ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے، وہ اس کے حکم سے جو جی چاہے پہنچائے. بے شک اللہ بلند و بالا اور حکمت والا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نمائندوں کے درمیان 3 طرح کے روابط تھے، اور ایک یہ تھا کہ اشارہ خفی جسے وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا دوسرے یہ تھا کہ کسی شے میں کلام پیدا کرنا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ درختوں کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ کرتے تھے، کوہ طور پر بات کرنے کے لیے جاتے تھے، یا کسی فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے تھے نا، جیسے جبرائیل امین جو ہے وہ آتے تھے. اب یہاں کے اوپر تینوں چیزوں کی کیفیت آپ دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ملے گی، جب آپ نے بیٹے کو ذبح کیا اور خواب کے اندر جو ہے وہ آپ کو حکم ملا، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پروردگار عالم کا حکم ہے، یہ خواب نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ وہ جاتے تھے پہاڑ کے اوپر، کوہ طور کے اوپر، اللہ سے گفتگو کرتے تھے اور درخت کے ذریعے سے ان کا رابطہ ہوتا تھا. اور پھر ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے اوپر جبرائیل پیغام لے کے آتے تھے. ڈائریکٹ اللہ کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھے گا. جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ دکھائی دے گا، ہرگز نہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے. اللہ دیکھنے والی شے نہیں، اس کا وجود کائنات کے ذرے ذرے کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی نشانی ہے کائنات کے ذرے ذرے میں، جہاں چاہے آواز پیدا کر دے، جس میں چاہے روشنی پیدا کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے نیست و نابود کر دے. یہ اس کا کمال ہے، کمال قدرت ہے. اور اس کی منزل
جو ہے وہ کن فیکون کی منزل ہے، جب جو چاہے جیسے چاہے. آپ دیکھیں نا، جناب مریم کو جب جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے وہ بیٹا دیا ہے تمہارا، تو انہوں نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. یہ قدرت ہے اللہ کی، یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، یہ اس کا اختیار ہے. اور کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ سب کے سامنے سورہ آل عمران پورا پڑھ لیں. تو میرے عزیزو، اپنے کو اللہ کے نام وقف کر دو. ہر کام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے بغیر منظوری کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب یہیں سے ایک سوال آ جاتا ہے، جب اللہ ڈائریکٹ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، ڈائریکٹ کسی سے بات نہیں کرتا، بلکہ بیچ میں رابطہ ہے، ذریعہ ہے، ان ذرائع کے بغیر کوئی بھی اللہ سے رابطہ نہیں کرتا، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی عبادات، آپ کی ریاضت، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلے جائیں گے بغیر کسی ترکیب کے، بغیر کسی وسیلے کے؟ ہرگز نہیں. نہ آپ کی دعا وہاں جاتی ہے، نہ آپ کی آواز وہاں جاتی ہے، جب تک کہ اس وسیلے کو آپ تلاش نہ کریں کہ جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. ہر آدمی اپنا تو خوش ہوتا ہے نا، غیر سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کے بھی اپنے ہیں نا، ویسے تو پوری مخلوق اس کی ہے، مگر کچھ خاص ایسے ہوں گے جس کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہوگا. تلاش کیا وہ اللہ کے کون ایسے بندے ہیں جو اللہ نے صرف اپنے لیے بنائے ہیں، اپنی ذات کے لیے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. اور وہ وقت آتا ہے کہ جب اس بت کدے کے اندر جو آزر جناب ابراہیم کے چچا تھے، انہوں نے بت بنایا، ان لوگوں کی عید آئی اور اس میں سارے بتوں کو توڑ دیا، اور یہ خبر نمرود تک پہنچی، اور نمرود سے مقابلہ ہوا. باقاعدہ پورا ملے گا آپ کو قرآن میں. وہ مکالمہ ہوا، وہ بحث ہوئی، اور طے یہ ہوا کہ ابراہیم کو ختم کر دیا جائے. اگر نہ ختم کرے گا، جانتا تھا، عقل مند تھا، ہوشیار تھا، نمرود بیوقوف نہیں تھا. وہ جانتا تھا ابراہیم حق پہ ہیں، سچ بول رہے ہیں، اور جو ان کے دلائل ہیں ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، سب مانتا تھا. مگر مسئلہ یہ تھا، جن لوگوں کو اب تک بیوقوف بناتا رہا، اپنی خدائی کا کلمہ پڑھواتا رہا، سر جھکاتا رہا اپنے سامنے، اب ان کے سامنے کیا وہ شرمندہ ہو جائے؟ لہذا اس نے اعلان کیا کہ ابراہیم کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی جو رہتی دنیا تک کسی کو نہ ملی، اور ہمیشہ یاد رکھی ہے. بھئی کیا سزا ہوگی؟ کہا دہانے کھول دو خزانوں کے، اور جو لے جائے، جتنا لے جائے، بس صرف اس کے بدلے میں لکڑی لا کے جمع کر. برسا برس لکڑی جمع ہوتی رہی، ہم باڑ لگے، آسمان سے باتیں کرنے لگا، آگ لگائی گئی، اور وہ جناب لپٹے کے اوپر سے کوئی اس کے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہ عالم ہوا. جی ایک اکیلے وحدت پرست اللہ کے ماننے والے ابراہیم کو اکیلے تنہا ہیں، اور پوری مخلوق ایک طرف ہے نمرود کے ساتھ. وہ دن آ گیا. چلیے مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا. ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا. خوشی خوشی ابراہیم چلے گئے. کیوں؟ معلوم نہیں تھا کہ آگ جلا دے گی، معلوم نہیں تھا کہ آگ کا اثر کیا ہوتا ہے، لمحوں میں ختم ہو جائیں گے. وہ آگ کی تپش لوگ دیکھ دیکھ کے خوفزدہ ہو رہے تھے، ڈر رہے تھے.
मगर इब्राहिम की न आंखों में कोई खौफ है, न दिल के ऊपर, न चेहरे के ऊपर, वो इत्मीनान और सुकून। इब्राहिम किस बात पर इत्मीनान है? अगर मेरा महबूब ये चाहता है कि मैं आग में जल जाऊं तो मैं तैयार हूं, उसकी राजी में रजा हूं मैं, उसकी मोहब्बत में ये भी कबूल है, चले गया। इब्राहिम को इत्मीनान है, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। घबरा रहे हैं फरिश्ते, परेशान है फरिश्ते, बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, मेरे माबूद परवरदिगार एक ही तो तेरा बंदा है, और उसको भी ये जला रहे हैं, हमें हुक्म दे के हम मदद करें। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम मदद करो, जाओ जाओ, देखो अगर वो मदद लेते हैं जरूर करो। आता है एक एक फरिश्ता, जो हवा पे मुअल्लक है वो फरिश्ता आता है, ना सलाम करते होंगे, भाई कौन है इस आग में मुझे सलाम करने वाला? हुजूर मैं हूं, आग के ऊपर मैं हवा के ऊपर मुसल्लत हूं, आप हुक्म दे मैं इस पूरी आग को जो है वो बखेर दूं, इनके घरों को नजर आतिश कर दूं, इनके घरों को आग लग जाएगी, इनकी नस्लें खत्म हो जाए। भाई शुक्रिया आपके आने का, मुझे आपसे कोई सरोकार नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, चले गए। दूसरा फरिश्ता जो बारिश के ऊपर बारिश के कतरात गिनता था, शुमार करता था बारिश का, वो आया, ए खलील मैं आया हूं, मेरा सलाम हूं, कौन हो तुम? कौन हो भाई? मैं बारिश के ऊपर मुसल्लत हूं, आप हुक्म दे मैं अभी जो है इतनी तेज बारिश कर दूंगा बिल्कुल आग सर्द हो जाएगी। नहीं भाई शुक्रिया आपकी आमद का, मुझे ये काम नहीं कराना आपसे, मुझे आपसे मदद नहीं चाहिए, जाइए वापस जाइए। उसके बाद फिर फरिश्ता आता है, मैं जमीन को जो है वो पलट दूंगा, पूरी मखलूक खत्म हो जाएगी, आग भी खत्म हो जाएगी, सब मिट जाएगा, मुझे आपकी मदद दरकार नहीं है। सबसे आखिर में जिब्राइल आए, जिब्राइल आए, खलील खुदा मुझे पहचान ले, मैं तो जिब्राइल हूं, आपकी मदद के लिए आया हूं। क्यों? मुझे तो मदद नहीं चाहिए आपकी, आप आए हैं, बड़ी मोहब्बत की आपने, आपसे तो मुलाकात बराबर होती रहती है, मगर मदद का सवाल है मुझे क्यों नहीं होना चाहिए? आप बताएं मुझे सबब क्या है? कहा मदद सिर्फ उससे लूंगा जिसकी मोहब्बत में यहां आग तक आया हूं, उस पर यकीन कामिल है, अपने उसके दरमियान किसी को वसीला नहीं बनाऊंगा, उसने मुझे खलील कहा है, मैं यहां इस अंजाम तक पहुंचाऊं अपनी जात के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने की वजह से, अल्लाह की खातिर, अल्लाह का कलमा पढ़वाने के लिए, उसकी मोहब्बत में, अगर उसको मंजूर है तो इसी में फना हो जाऊंगा। अपना ईमान नहीं बदलूंगा, अपना अकीदा नहीं बदलूंगा, अपने ईमान से मुनहरिफ नहीं हूंगा। वो एक है वहदहू ला शरीक है, उसने मुझे खलील बनाया, उसकी मोहब्बत में मैं आग में भी जलने को तैयार हूं, और किसी से मदद नहीं चाहिए, और मुझे यकीन है वही मदद करेगा। आप कहते हैं ना हर रोज नमाज में सूरह हमद में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी मदद करता हूं, तेरी परस्तिश करता हूं, तेरी बंदगी करता हूं, मदद भी तो उससे चाहता हूं। वही मंजिल है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, पहचाने बस। परवरदिगार आलम ने मलाइका साहब देख लिया मेरे बंदे को, माबूद आग इतनी तेज जल जाएगी, नहीं, मैंने रोक दिया, हुक्म दे दिया, हकीम वो मेरे हुक्म के ताबे है। इब्राहिम को आग का एहसास नहीं होगा। अब जाहिर है लपटों के अंदर घिरे हुए हैं, चारों तरफ आग है, लोग इत्मीनान से, अब तो इब्राहिम जल गए होंगे, हड्डी गल गई होंगी, खाल पिघल गई होगी, अब तो गोश्त वो सब कुछ जो है निशान हो गया, हड्डी भोरा हो कि चंद लम्हों में अल्लाह ने एक मरतबा हुक्म दिया, या नारो कूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहिम, ऐ आग सर्द हो जा इब्राहिम के ऊपर, ठंडी हो जाए इब्राहिम के ऊपर। कहते हैं वो आग ऐसी सर्द हुई कि जैसे बरस से यहाँ पर दरिया बह रहा हो। आप देखें दरिया की कैफियत क्या होती है, जब आप जाएंगे दरिया के किनारे के ऊपर तो पानी जो है बराबर आता है, तो वहां के ऊपर इतनी सीलन होती है किनारे के ऊपर, और पीछे तक आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे पानी अभी अभी यहां से गया है। इस हद तक वो निशानात होते हैं कि शायद दरिया यहां तक बह रहा था।
تو وہاں پر پورا، اب جب وہ ٹھنڈا ہو گیا اور جناب بالکل ایسے جیسے دریا بہ رہا ہو، اب یہاں پر ایک خاص بات آپ دیکھیں، جناب ابراہیم کو منجنیق میں لپیٹ کے اچھال کے پھینکا گیا. حضرت ابراہیم کا بدن، اس کے اوپر لباس اور اس کے اوپر وہ رسیاں ہیں جس میں لپیٹا گیا ہے. یہی ہماری دلیل ہے. جو لباس تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے بدن اقدس کے اوپر، اسے آنچ نہیں آئی، آگ نے اسے نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہی اس رسی کو نقصان پہنچایا جس میں آپ کو لپیٹ کر کے منجنیق بنا کے پھینکا گیا. بھئی آپ بتائیے، ابراہیم بچ جاتے؟ لباس تو کپڑے کا تھا، وہ رسی جھوٹ کی تھی، کیوں نہیں جلی؟ جل جانا چاہیے تھا، کیوں نہیں جلی؟ اللہ کو یہاں بتانا مقصود تھا، جو لباس میرے خلیل کے بدن سے مس ہو گیا اور جو رسی اس کے بدن سے مس ہو گئی، وہ اس میں بھی وہ تاثیر آ جاتی ہے کہ اب وہ بھی نہیں جلے گی. اب آپ پہچانے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا، قرآن کو ہم نے اپنے سینے سے لگا لیا، تو اب نارے جہنم کیا، ہر آگ سرد ہو جائے گی، ہر آگ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. جی اسی لیے جب ہم کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، جب تک محمد وآل محمد علیہ السلام پر صلوات نہیں پڑھ لیتے، ہم کوئی اپنا کام انجام نہیں دیتے. کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں، کن پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل کے اوپر. لہذا اے صاحبان ایمان، ہر ایک کو دعوت نہیں دی ہے، اے صاحبان ایمان، تم بھی وہ عمل کرو جو اللہ اس کے ملائکہ کرتے ہیں، یعنی صلوات پڑھو محمد والے محمد کے اوپر. اب یہاں کے اوپر بڑی جالب گفتگو ہے. کل اور پرسوں میں نے کہا تھا نا، یہاں اللہ کیا کہتا ہے؟ اے صاحبان ایمان. اللہ کیا کرتا ہے؟ صلوات پڑھتا ہے. ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں. کس پر؟ محمد وآل محمد علیہ السلام پر. اور تمہیں دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اگر تم ایمان لائے ہو تو تم بھی وہ عمل کرو جو اللہ اور اس کے ملائکہ کرتے ہیں، یعنی صلوات پڑھو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور غدیر پہ کیا کہا تھا؟ من کنتو مولا، جس نے مجھے مولا بنایا، مولا مانا، میرے اوپر ایمان لایا. یہاں پر بھی ایمان شرط ہے، وہاں پر بھی ایمان شرط ہے. پہلے نبوت پر ایمان ہے، نبی کو مولا ماننا پہلے ہے، اس کے بعد علی کو مولا ماننا ہے. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ میں صلوات بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھیجتے ہیں. اگر تم ایمان لے آئے ہو میری وحدانیت کے اوپر، میرے نبی کی نبوت کے اوپر، قیامت پر، روز احد کے اوپر، جنت پر، جہنم پر، موت پر، تو میرے نبی پر صلوات پڑھو. اب جب آپ یہاں سے کوئی عمل کریں گے تو اللہ سب سے پہلے نہ نماز سے خوش ہوتا ہے، نہ روزے سے خوش ہوتا ہے، نہ حج و جہاد سے خوش ہوتا ہے، نہ ہجرت سے خوش ہوتا ہے، نہ اپنے کلمے سے. سب سے پہلے جو خوش ہوتا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنے. اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو دروازہ رحمت کو وا کر دیتا ہے. اب وہ ڈائریکٹ آپ کی بات کو، ہاں میرے بندے سوال کر، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا چاہیے تجھ کو. اب ظاہر ہے ہم جو بھی چیز ادھر بھیجتے ہیں وہ وسیلے محمد والے محمد علیہ السلام، کبھی رسول اللہ کا واسطہ، کبھی جناب امیر المومن کا واسطہ، کبھی جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ، کبھی حسنین علیہ السلام کا واسطہ. اور ان واسطوں کو دے کر کے ہم دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم شرف قبولیت عطا کرتا ہے. حضرت آدم کی توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک کہ محمد والے محمد کا واسطہ نہیں دیا. حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ نہ ملا جب تک کہ آل محمد کی پلیٹ نہ لگا لی. حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات نہ ملی جب تک کہ آپ نے
محمد والے محمد کو وسیلہ نہ بنایا. حضرت موسیٰ کو دریا میں راستہ نہیں ملا جب تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ نہ بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات نہ ملی جب تک کہ اہل بیت کو وسیلہ نہ بنایا. تو ہم آپ کیا چیز ہیں؟ ارے بھائی آپ اپنے نبی کے اوپر آ جائیں. اعلان نبوت نہیں ہوا جب تک کہ علی ابن ابی طالب کی مدد نہ آ گئی ہو، چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ ہو. جب تک علی کی گواہی نہیں آئی تب تک اب ہر موقع کے اوپر ہر محاذ پہ دیکھ لیجئے علی علی نظر آئیں گے. چلیے میں دو موقعوں کو نقل کر دوں آپ کی خدمت میں آخر کلام میں. جنگ خیبر 39 دن جنگ چلی. ہر مسلمان کو ماشاءاللہ موقع ملا، دل کھول کے موقع ملا، جائے شجاعت کے جوہر دکھائے. نہیں، 39 دن تک ناکام آئے. شرمسار کیا اسلام کو، مسلمانوں کو. فوجی کہتے ہمارا جو جنرل ہے یہ بھگوڑا ہے، اور جنرل کہتا کہ میں کیا کرتا جب پیچھے سے فوج بھاگ جاتی. 39 دن. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ وَلَوْ رَأَيْتَ غَدًا كَرَّارًا أَوْ غَيْرَ فَرَّارٍ. یہ کام پہلے ہی کر لیے ہوتے جب معلوم تھا کہ علی فاتح ہوں گے اور علی جو ہے کہ بغیر کامیابی نہیں ہے. تو یا رسول اللہ آپ نے اپنے پروردگار سے کیوں نہیں پرمیشن لی اور پہلے ہی دن آپ نے کیوں نہیں مولا علی کو موقع دے دیا؟ جو یہ 39 دن جو ہے شکست کا دھبا نہ لگتا، شرمسار نہ ہوتے اور مسلمان میدان چھوڑ کے نہ بھاگتے، بھاگنے کا کم سے کم ان پہ دھبا نہ ہوتا، تو شاید جواب ملے کہ کل تک کوئی یہ نہ کہے صبح قیامت تک کوئی شخص کہ ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا. ہر موقع پر علی سامنے آ جاتے تھے، اس بنا پر ہمیں جب موقع نہیں ملا تو ہم اپنی شجاعت کے جوہر کیا دکھاتے. اسی لیے رسول اللہ نے علی کو مدینے میں رکھا، تم نہیں جاؤ گے، تم یہاں رہو گے، اور خود گئے. 39 دن تک مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے دیکھا، ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، یہودیوں کے تانے سنتے ہوئے دیکھا. 1-2 دن نہیں، 39 ڈیز. اور الزام کیا ہے؟ جو کمانڈر ہے وہ کہتے ہیں فوج نکمی ہے، اور جو فوج ہے وہ کہتی ہے کمانڈر نکما ہے. اب علی آ گئے، بدلہ کون گیا؟ کمانڈر یا فوج؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں کہوں گا کوئی بھی. اگر کمانڈر بدل دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج صحیح ہے، اور اگر فوج کو روک کے کوئی اور دستہ بلا لیا گیا تو اس کا کمانڈر صحیح ہے. فتح ہوئی کہ نہیں؟ کہاں گئے مسلمان؟ وہ شجاعت کے جوہر کہاں گئے؟ وہ سیف اللہ کہاں گئے؟ جب اتنے بہادر و شجاع افراد پائے جاتے تھے، جب آپ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب اتنے طاقتور تھے کہ اللہ سے رسول اللہ نے مانگا ہے ان کو ان کی حمایت ہو جائے. بھیا جب اتنی محبت تھی، اتنی شفقت تھی، تو کسی ایک موقع کے اوپر تو کسی کو مار کے دکھایا ہوتا ہے، کچھ تو کارنامہ زندگی میں کر کے دکھایا ہوتا. ایک ہی کارنامہ ملتا ہے کہ ہر مرتبہ میدان میں بھاگنے میں چیمپئن ہوتے تھے. آپ سب کو بغض ہے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اس کے سوا کچھ نہیں. اور اس بغض کے سبب انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. دوسرا موقع، جب حضرت ابوبکر کی معیت میں ایک قافلہ مکے بھیجا گیا،
سورہ برات دے کر اللہ کا کیا حکم آیا؟ میرے نبی یا آپ خود جائیے یا اس کو بھیجیے جو اپنے اہل سے ہو. قافلہ جا چکا. علی کو بلایا، فوراً جاؤ، قافلے کو جہاں راستے میں پاؤ سورہ برات لے لو. مولا پہنچے. بھائی صاحب ٹھہریے. جی رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ سورہ برات مجھے دے دیجیے. کیوں؟ آپ کیا کریں گے؟ کہا اللہ کا حکم آیا یا خود رسول جا کے تب یا میں کروں جو رسول کے اہل تھے. اچھا صاحب وہ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ بھائی میں نہیں جانتا ہوں، آپ چاہے ساتھ چلے آئے وہاں پر جائیے، آپ کو اختیار ہے. آگے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مجھے صرف پیغام لینے کے لیے کہا ہے کہ پیغام لے لو. بڑے تم طرح سے لوگوں نے جو ہے یہاں پہ تعویلیں کی ہیں، آپ کی میت میں حضرت علی گئے ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا. ارے صاحب جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ تو مقصد ختم ہو گیا، وہ تو لے لیا گیا. اس کے لیے پیغام رسانی کا جو ذریعہ تھا وہ تو علی ابن ابی طالب ہو گئے. آئے، جب واپس آئے رسول اللہ سے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ نے پہلے مجھے پیغام دیا اور پھر آپ نے واپس لے لیا. تو اب آپ دیکھیں خدا کی قسم کیا مزاج پیغمبر ہے. ابو بکر یقیناً تم میرے صحابی ہو، تم بہادر بھی ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتے ہو، مگر بھیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کار تبلیغ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ اس کام پہ معین نہیں ہو سکتا. میں نے تم کو بھیجا تھا، چلو محبت کہہ لو یا کچھ پاس و لحاظ کہہ لو، یا تمہاری بیٹی میرے گھر میں ہے اس لیے تم مطلب یہ کہ وہ کرو. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بھئی میں نے تو اپنی طرف سے تم کو بھیج دیا، مسئلہ ہے اللہ کا اور یہ پیغام اللہ کا ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو اپنے رشتہ دار پسند ہے، میرے رشتہ دار پسند نہیں ہے. میرے ننیالی ددھیالی پسند ہے، سسرال والے رشتہ دار میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ظاہر پسند ہونے کی بات ہے، ایک سسرال ہو تو ایک بات بھی ہے، ایک دو تین تم بھی ہو، تمہارے بھائی عمر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، تو ہر ایک کی دلی خواہش ہوگی. لہذا اللہ نے سب کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا یا خود جاؤ یا تمہارے اہل سے ہو، یعنی میرا ددھیالی یا میرا ننیالی. تم نہ میرے ددھیالی ہو نہ ننیالی. جو ددھیالی تھا وہ میں نے بھیج دیا علی ابن ابی طالب کو، اور وہ گیا ہے اور اس نے اس نڈر طریقے سے وہ پیغام پہنچایا. مکے کے اندر جا کر کے وہ دبنگ آواز مولا علی ابن ابی طالب کی ہے کسی میں مجال؟ دیکھو کل شب ہجرت میں لیٹ کر کے تمہارے بستر کے اوپر، رسول اللہ کے بستر کے اوپر، اور اگلے دن رسول کی امانتوں کو لے کے گیا ہوں تمہارے درمیان سے. آج پھر آیا ہوں چونکہ علی کی شجاعت کا سکہ ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا، ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، جنگوں میں ہیبت بیٹھی ہوئی تھی. لہذا وہی ہیبت والا جائے گا تو کامیاب ہوگا، تبلیغ بھی کامیاب ہوگی اور وہ لیڈر ہو کر کے کام کرے گا. یہی وجہ تھی ہر موقع کے اوپر علی ابن ابی طالب. آج دنیا میں اگر سب سے سخت کوئی شے ہے، مشکل ترین، اس کا نام ہے تبلیغ. ہر شخص تبلیغ نہیں کر سکتا. لہذا چاہے تلوار کے ذریعے پیغام دینا ہو، جنگ کے ذریعے پیغام دینا ہو، صلح کے ذریعے پیغام دینا ہو، امن کے ذریعے سے پیغام دینا ہو، وحی کے ذریعے پیغام دینا ہو، ہر مقام کے اوپر رسول اللہ کے سامنے اگر کوئی فرد فرید تھا تو وہ میرے مولا علی ابن ابی طالب تھے. اسی لیے اللہ نے علی ابن ابی طالب کی محبت کو واجب قرار دیا. علی کی محبت ایک طرف ہے، علی کی آل کی محبت ایک طرف ہے، علی کی بیوی کی محبت ایک طرف ہے، اور پورا اسلام ایک طرف ہے. تمام روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، رمضان، خمس، ہر چیز، جہاد، ہجرت، سب ایک طرف. اگر علی کی ولایت نہیں تو یہ سب بیکار. یہ آپ سمجھیں، نماز پڑھنے سے خدا نہیں ملے گا، روزہ رکھنے سے خدا نہیں ملے گا، حج کرنے سے خدا نہیں ملے گا. خدا ملے گا علی کے دروازے پہ آنے سے. اور جو علی کے دروازے پر آ گیا
نماز بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول، لیکن پہلے یہ راضی ہوں۔ اللہ نے اپنی رضا کو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ نے اپنی رضاؤں کو، اپنی مرضی کو بیچ دیا ہے اس نفس کے بدلے میں، اس کا نفس خرید لیا۔ تو پہلے یہ راضی ہو تب اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو ہر مشکل آسان ہوگی۔ ان کی رضا، فاطمہ کی رضا، حسنین علیہ السلام کی رضا، رسول اللہ کی رضا۔ لہذا مسلمانوں، میں نے ختم کیا، اس ذوم میں مت رہنا کہ رسول اللہ کی تم امتی ہو، رسول اللہ کے کہنے پہ عمل کرتے ہو، لہذا تمہیں جنت مل جائے گی۔ جنت کی تو ہوا بھی نہیں ملے گی، نہ جام کوثر ملے گا، نہ میزان سے گزرو گے۔ لوائے ہم مولا امیر المومنین کے ہاتھوں میں ہوگا، جنت کی کنجی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں ہوگا، رہنمائی ہمارے ائمہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ انہی کلمات کے ساتھ میری دعا ہے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے۔ جس محبت شفقتوں سے آپ نے مجھے سماعت کیا مکمل 1 ماہ، پروردگار آپ پر اپنی خیر و برکات نازل کرے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کو آئندہ سال بھی ان لیکچرز کو سننے کی توفیق دے۔ ویسے درمیان میں بھی ہمارے لیکچرز نہج البلاغہ پہ اور عدیہ پہ آئیں گے، اس کی اطلاع ہم آپ کو دیں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں شکر گزار ہوں ان تمام دوستوں کا، احباب کا، جنہی نے میرے ساتھ تعاون کیا اور مجھے ہمت دلائی اور ہر لحاظ سے میری حمایت کی، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آج کے دن جناب ڈاکٹر منظور نقی رضوی صاحب، محترم محسن پنجوانی صاحب، ہمارے امتیاز تھاورانی بھائی اور خرم زیدی، اور ہمارے عزیز دوست ہیں ڈاکٹر اتفاق ہے کہ اس وقت نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اور ان کے مرحومین کے لیے، ان تمام کے مرحومین کے لیے خاص طور سے جناب اشرف پنجوانی صاحب، ان کی اہلیہ، اور علامہ مولانا حامد حسین صاحب قبلہ، علامہ اظہار حسین صاحب قبلہ، جناب سید محمد رضوی صاحب، جناب منظور محسن رضوی صاحب، اور دیگر برادران، اور ڈاکٹر منظور رضوی صاحب کی والدہ اور دیگر عائدہ و قارب، ان کی اہلیہ کبریٰ بھائی بھی کے والدین جناب ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب اور دیگر ان کے مرحومین، ایسے امتیاز تھاورانی بھائی کے مرحومین ناصر علی، زہرا بنت رحیم علی، ختیجہ بنت رحیم علی، مختار حسین، مختار ابن محمد حسین، عبد المہدی ابن قمبر علی، اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین، خرم صاحب کے اسی طریقے سے عائدہ، سید عظمت علی زیدی، سید واجد علی زیدی، سید اسد علی زیدی، سید عصمت علی زیدی، سید اشرف علی زیدی، احمد رضا، انیس حسین، عابد حسین، عباس حسین، بلقیس فاطمہ، سائمہ بالگرامی، اور جناب نعیم کاظمی صاحب کے عائدہ و قارب اور ان کے مرحومین۔ بڑی طویل فہرست ہو جائے گی اگر تمام مرحومین کا نام دوں، تو پروردگار ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، میرے والدین کے لیے بھی، اور جناب مولانا سید تلمید حسنین رضوی صاحب قبلہ کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ تمام حضرات سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا یہ پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اگر کل اللہ نے روزہ رکھوایا تو انشاءاللہ کل آخری لیکچر پھر ہوگا، ورنہ اس کو آخری لیکچر سمجھے۔ انشاءاللہ کل عید کا پیغام آپ کو نشر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔